پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں بڑا شاعر ہوں تو اسے مان لینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں ویسے تو مان لیا ہم نے، ہاں مطلب جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں بڑا شاعر ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نقاد موجود ہو اور وہ اپنے عہد کے بڑے آدمی کو نہ پہچانے۔ السلام علیکم ناظرین، سخن ٹی وی سے سخن نامہ کے ساتھ میں ہوں ارشد معراج۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر عابد سیال، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر عابد سیال شاعر ہیں، نقاد ہیں، صدر شعبہ پاکستانی زبانیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد ہے۔ اس کے علاوہ ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں، خود ایک اچھے یوٹیوبر ہیں اور بہت ہی اچھے پروگرامز انہوں نے کیے ہیں ادب کے حوالے سے۔ تو آج ہم ان کے سامنے ایک بڑا عام سوال رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ شاعر جو ہے وہ زندگی میں ان کو وہ شہرت نہیں ملتی جو ان کے انتقال کے بعد ان کو ملتی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھیں تو مجید امجد اور جون ایلیا دو ایسی مثالیں ہیں۔ مجید امجد کی تو وجوہات کچھ اور مختلف ہیں ان کی شہرت کی، لیکن جون ایلیا کی جو شہرت ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی شہرت کے خلاف لکھا بھی، بھلے وہ بہت ہی عمومی انداز میں لکھا یا سطحی انداز میں لکھا، لیکن جون نے ایک جنریشن کو متاثر کیا۔ کچھ نے ان کی طرح بال بڑھا لیے، کچھ نے ان کی طرح لکھنا بھی شروع کر دیا۔ تو کیا یہ ان کی شہرت جینون ہے یا یہ کسی گروہ کی طرف سے کریٹ کی گئی ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ عام طور پر میں اس طرف بیٹھتا ہوں، جی جی، تو آپ نے مجھے اس طرف بٹھا دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا خود کو اس قابل کہ کسی یعنی علمی ادبی معاملے پر کوئی ایسی گفتگو کر سکوں۔ نہیں جناب، آپ صاحب علم آدمی ہیں، استاد ہیں آپ۔ خاص طور پہ فورم کا بھی شکر گزار ہوں، بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ بات کرنے کے لیے آپ نے بلایا مجھے۔ جون پہ بات کرنا جو ہے وہ مطلب ایک دوستوں کی لڑائی لینے کے بھی مترادف ہے، آپ جانتے ہیں معاملے کو۔ اور یعنی جب تک ایک آپ خاص طریقے سے بات نہ کریں تو اس وقت تک پسند نہیں کرتے لوگ۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی ایک ہے کسی کا کسی کو ماننا جی، اور دوسرا ہے اس کا معروضی تجزیہ کرنا۔ دونوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جون اچھا لگتا ہے، یا مجھے فراز اچھا لگتا ہے، یا مجھے احمد مشتاق اچھا لگتا ہے، یا مجھے منیر نیازی اچھا لگتا ہے، تو ظاہر ہے اس پر تو کوئی نہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، نہیں ہو سکتی، کوئی اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا ذوق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ میں اس شخص کو پسند کر رہا ہوں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی اس بنا پر اس کو پسند کریں، تو یہاں پر آ کر پھر ضرورت پڑتی ہے معروضی تجزیے کی بھی اور اپنے اپنے ذوق کی بھی بات۔ شہرت کا جینون ہونا جو ہے جی، وہ تو جب شہرت مل گئی ہے تو ظاہر ہے جینون ہے تو تبھی ملی ہے۔ یعنی وہ ایسی تو نہیں ہے کہ دراصل نہ ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ وہ شہرت ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ شہرت تو ہے تو تبھی ملی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پذیرائی کی شکلیں ہیں۔ کس آدمی سے آپ پذیرائی چاہتے ہیں، کس وقت چاہتے ہیں، کتنی چاہتے ہیں، یا کون کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے غالب کے زمانے میں آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو ان کی زندگی میں نہیں ملتی۔ غالب کے زمانے میں اس کو بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا، یہ بھی ہمارے ہاں یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ غالب کچھ نہیں سمجھا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب بڑے لوگ جو تھے اس زمانے میں، شیفتہ سے لے کے حالی تک اور حالی سے لے کے صدر الدین ازردہ تک، اور سارے کے سارے غالب کو بڑا شاعر سمجھتے۔ ایسے ہی اور ذوق کی وفات کے بعد جو ملک الشعراء بنا وہ غالب ہی تھا۔ تو اگر غالب کو کچھ نہ سمجھا جاتا تو نہ بنتا۔ وہ تو ایک مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے زمانے میں بھی اس کی پذیرائی موجود، اس کے باوجود غالب کا خیال یہ تھا کہ یہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ واقعتاً اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، بلکہ بعض تک تو یہ خیال ہے کہ اب تک جتنی ملی ہے وہ بھی کم ہے، کچھ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو
پذیرائی ہے وہ تو آپ کے کہے پر یا آپ کے فن پر یا آرٹ پر ہوتی ہی ہے. ایک شے ہے مقبولیت. مقبولیت ہوتی ہے بر بنائے قبولیت. صحیح. ایک ہوتی ہے شہرت اور شہرت ہوتی ہے بر بنائے تشہیر. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ جو کہتے ہیں اس کی قبولیت ہے, معاشرے میں پہلے سے قبولیت ہے ان چیزوں کی, اس نہج کی, ان معاملات کی, ان نتائج کی, ان ایکسپریشنز کی, ان خیالات کی, افکار کی, تو آپ مقبول ہو جائیں گے. یعنی معاشرے کی روش سے ہٹ کر جب آپ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ نامقبولیت کے آپ دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. سلیم احمد نے لکھا کہ نئی شاعری نامقبول شاعری. اب یہ کسی ایک شاعر کے بارے میں نہیں ہے. جو شاعر بھی اس رستے پر چلے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ نامقبول شاعری کے رستے پر چل رہا ہے. اور آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی بہت سارے شاعر جو ہیں وہ نامقبول ہیں کیونکہ اس رستے پر چل رہے ہیں. ظاہر انہیں یہ بار سہنا پڑتا ہے یا بھوگنا پڑتا ہے اس معاملے. تو قبولیت جو ہے وہ مقبولیت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو, اور جو تشہیر ہے وہ شہرت کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. تو جس زمانے میں تشہیر کے ذرائع نئے نئے ہمارے پاس آئے ہیں, خاص طور پر یہ جو بہت زیادہ تشہیر ہے, ورنہ اس سے پہلے تشہیر کے ذرائع ٹی وی تھا, پرنٹ میڈیا تھا, اس طرح رسائل تھے, یہ تھے یا مشاعرے تھے, تو وہاں تک تو شاعر مشہور رہے. لیکن یہ جو شہرت ہے جو راتوں رات جو ہے وہ یعنی شے کو کچھ نہ کچھ کا کچھ بنا دیتی, تو مطلب یونیلیا کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایسے زمانے میں تھے یا موجود تھے یا ان کا کلام اس زمانے میں سامنے آیا جب یہ ابھی آغاز پہ تھا. تو اس سارے معاملے کو جو پہلا شاعر ملا وہ جان تھا. میرا خیال ہے اس کی یہ وجہ ہے. ورنہ اگر وہ اب ظاہر ہے پھر وہی بات ہے کہ بات کرتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں. نہیں آپ کھل کر بات کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اگر اتنے وہ اہم شاعر ہوتے جتنا اب ان کو سمجھا جاتا ہے تو وہ اس سے 10 سال پہلے بھی یہی تھے. بالکل میرا کہنے کا مطلب بھی یہی تھا. تو اگر وہ اتنے ہی بڑے شاعر ہیں تو منیر نیازی کے ہوتے ہوئے, احمد الدین قاسمی کے ہوتے ہوئے, شہزاد احمد کے, فراز تو تھے ان کے زمانے میں, فراز تو ابھی. تو مطلب یہ منیر نیازی وغیرہ جب ہے نا, ہم اٹھ گئے جب ہم بازار سے کیا گاہک آئے, مجھے بھول گیا مصرع, کہ جب لوگ چلے گئے تو بعد میں جو لوگ بچے ہیں ان میں سے ظاہر ایک اہم آدمی ہے. تو ایک ٹھیک شاعر تھے, اچھے شاعر ہیں, اہم شاعر بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی شہرت ہے شاید اتنے بڑے شاعر نہیں. اور مطلب یعنی وہ آدمی ان کے بات سے, لہجے سے اور یہ سب سے متاثر بہت زیادہ ہو سکتا ہے, مثلا جس نے یگانہ کو نہ پڑھا ہوا. اگر آپ یگانہ کو جانتے ہیں تو پھر اور وہ لہجے سے آپ واقف ہیں اور اس بات سے بھی آپ واقف ہیں, وہ زبان جو میں کیوں نہ پار اتر چلوں خمیازہ جھیل کر, اترے میری بلا عرق انفعال. اور پھر شخصیت بھی ہے, ظاہر ہے وہ ظاہر سوانحی معاملات پہ ہم اتنی بات نہیں کرتے. تو طاقت جو ہے پیچھے شخصیت کی, یہ وہ جتنی بڑی بات ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی پیچھے شخصیت کی طاقت بھی ہے. تو یہ اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ مثلا ان کی محدودیت کی جو ایک اور بات ہے, آپ کوئی درمیان میں سوال کرنا چاہیں تو پلیز آپ جاری رکھیں. دوسری ان کی جو محدودیت کی ایک اور بات ہے وہ یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس شعر بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے. اچھا. اور وہ لہجہ ہے. ہاں اسی بات کرتے, لہجہ اور زبان. جتنے شعر آپ کو یاد ہوں گے ان کے, یوں جو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا, کون اس گھر کی دیکھ بھال, روز ایک چیز کیا تھا کہ کیا قیامت ہے اب تیری صورت, غور کرنے پہ یاد. تو یہ لہجے کے شاعر تو ان کے آس پاس بہت اچھے, محبوب خزان جیسا شاعر وہاں پر موجود ہے, ان کے پاس رسا چغتائی جیسا شاعر وہیں پر موجود ہے. یہ سب کچھ وہیں پہ ہے. تو مطلب قریب کے میں ان کے شاعروں کی بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاعر کو اگر یعنی دیکھا جائے طالب علمانہ طور پر, میرے خیال میں وہ شاعر بڑا ہوتا ہے یا اس حساب سے بڑا ہوتا ہے جس کے پاس شعر کہنے کے ایک سے زیادہ ڈھنگ موجود. اچھا. کیفیت سے شعر بناتا ہے,
لہجے سے شعر بناتا ہے، امیج سے شعر بناتا ہے، مطلب مختلف طرح کی چیزیں ہیں، مختلف طرح کے ٹولز ہیں. بناتا ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بناتا ہے. یعنی جب وہ اظہار کرتا ہے تو اس کے پاس اظہار کی ورائٹی، اور جن شاعروں کے پاس اظہار کی ورائٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس باقی رہنے کے چانسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور پذیرائی کے جو سطحیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں. مختلف طرح کے قاری کو سیٹسفائی کرنے کے یا اس کے ذوق کو تسکین کے لیے جو ہے وہ زیادہ اس کے ذرائع ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یعنی شہرت جو ہے جون کی وہ بربنائے تشہیر زیادہ ہے. آپ نے بہت ہی معروضی انداز میں ان کا تجزیہ کیا. اچھا، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام شاعر، بڑا شاعر اور اعلیٰ شاعر کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اچھے شاعر سے بات شروع ہوتی ہے. اچھے شاعر سے پہلا جو درجہ ہے وہ اچھا شاعر. اچھا شاعر جب کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا شاعر. یعنی اس کی کوئی ایسی آپ نہ بتا سکے خوبی کہ اس میں کلام میں نہ کوئی ایسا ہے اس نے کیا کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا شاعر ہے. تو اچھا کلام میں یہ خوبی ہے کہ کوئی خامی نہیں، اور یہ خامی ہے کہ کوئی خوبی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بنیادی تقاضا ہے جسے آپ کوانٹیٹیو میجر کہتے ہیں کہ آپ نے وزن پورا کر لیا، آپ نے تلازمہ پورا کر لیا ایک حد تک. ویسے تو آپ تلازمہ پورا کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن آپ نے جنہیں پورا کر لیا، ہاں آپ نے پورا کر لیا. اس میں کوئی سکم نہیں ہے زبان کا، گرامر کا یا شعری روایت کا، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کر لیا. اب آپ کو کچھ نہ کچھ قافیہ ردیف، شعر کی بات کریں غزل کی یا نظم کا جو ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو تو آپ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. تو اچھا شاعر تو یہاں سے آ جاتا ہے اور شعر اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب مختلف شاعر بنتا ہے. مختلف شاعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کچھ ایسی صلاحیت موجود ہے کہ آپ یا زبان کی سطح پر یا اسلوب کی سطح پر یا موضوع کی سطح پر یا مضمون کی سطح پر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پر کچھ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو اس میں اس سے پہلے نہ ہوا. صحیح. یعنی کوئی ترتیب ہی کم از کم نہیں لگاتے، یا کچھ کم از کم یعنی کوئی ایسی شے جس میں ذرا تازگی کا ایک احساس پیدا ہونا شروع. تو یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ تازگی کا احساس ہے، ہر دفعہ نیا کرنے سے ضروری نہیں کہ تازگی ہی پیدا ہو، اچنبھا بھی پیدا ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہم ایک ارینجمنٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ کرسی یہاں پہ پڑی اور یہ یہاں پہ پڑی، تو اب اس کو بدلنا چاہے تو آپ دونوں کو قریب کر لیں یا دور کر لیں. یہ وہ ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوں، لیکن دوسرا کوئی آدمی آ کے ان کو الٹا کر کے کھڑی کر دے تو اب ظاہر ہے وہ بدل تو دیا اس نے، لیکن اس سے وہ خوشگوار تاثر پیدا نہیں ہوا جو بالآخر آرٹ کا تقاضا ہے. تو صرف نیا کر دینا جو ہے یا صرف عجب بھی پیدا کر سکتا ہے، اچنبھا پیدا کر سکتا ہے. تو اس سے بچ کے اگر آپ رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تازگی کا عنصر آپ کے یہاں پیدا ہو گیا، تو آپ ہو گئے مختلف شاعر. اب بہت سے جب مختلف شاعر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں تو اب وہ جو انحراف کیا جا رہا ہے یا تھوڑا سا آپ نے اضافہ کیا ہے یا تبدیلی کی ہے یا روش عام سے ہٹ کر کچھ چلے، روایت کو دیکھتے ہوئے اس میں اس کی جو مقدار اور معیار دونوں حساب سے وہ کتنا بنتا ہے، تھوڑا سا ہے، معمولی سا ہے، زیادہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اہم شاعر کا ہونا. یعنی پہلی سطح پر وہ مختلف ہوگا، اگر وہ کچھ زیادہ بہتر کرے گا اس اختلاف یا انحراف میں تو وہ اہم شاعر کا درجہ پا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دور کے یا اپنی روایت کے یا اپنے آس پاس کے لوگوں میں پہلے تو مختلف شاعر ہوں، پھر ایک اہم شاعر بھی بن جائے. یعنی آپ نے جو کچھ کیا ہے روایت کو اگر دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ لگے کہ یہ آپ نے اضافہ کیا. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے بڑا شاعر آتا ہے یا عظیم شاعر آتا ہے، جسے آپ اعلیٰ شاعری، یہ بھی اعلیٰ شاعری ہوتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں تک یعنی اہم شاعر ہونا بھی بہت بڑی بات. یہ جو عظیم اور بڑا وغیرہ کا ہم لفظ ہے، اس میں صرف یعنی یہ چیز شامل نہیں کہ آپ کسی ایک شے کو، یعنی موضوع آپ نے کوئی بڑا منتخب کر لیا ہے
یا اسلوب بڑا منتخب کر دیا ہے. تو یہ ہولسم ایک چیز ہے. ٹھیک کہ ایک تو وہ امیخت ہوں آپس میں آپ، یعنی اتنا ہی بڑا اسلوب اور اتنا ہی بڑا موضوع. صحیح. یعنی دو ایک جیسے اسلوب کے یا ایک جیسے فنی معیار کے جب شعر آ جاتے ہیں تو ان میں سے پھر بڑا شعر وہ ہے جس کا موضوع بڑا ہے. صحیح. جو آفاقی معاملات کو جا کے ٹچ کرتا ہے، جو انسان کی جو یونیورسل جذبات، احساسات، نفسیات، ویلیوز، ان کے ساتھ جا کر انسلاک کرتا ہے. یعنی وہ زمان اور مکان کا جو بیریئر ہے اس کو توڑ دیتا ہے، عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شے بھی ہے جو عظیم بناتی ہے شاعر کو میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے عہد کو کتنا پہچانا. یہ بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑے موضوع کو تو آپ نے ہاتھ ڈالا، لیکن کیا وہ موضوع اس عہد کا موضوع بھی تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ آ گئے ہیں اس وقت، یعنی ایک بالکل ریشنل قسم کی زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اقلیت پرستی کے دور میں آپ آگے فرض کریں اور یہ کر دیں، وہ اب آ کے آپ تصوف پہ کوئی بہت بڑا شعر کہہ دیں. تو ظاہر موضوع ایک زمانے میں تو تصوف برائے شعر گفتر خوب کا تھا، لیکن اس زمانے میں آ کے آپ اس پہ کوئی بہت بڑا شعر کہہ دیں تو چونکہ عمومی طور پر لوگوں کا جو رویہ اور رجحان ہے وہ اس کی طرف اتنا زیادہ نہیں رہا، لوگ اور طرف کو چلے گئے ہیں. اس زمانے کی جو شے ہے وہ کچھ اور ہے. تو بڑے موضوع کو ہاتھ ڈالنے کے باوجود، بڑے اسلوب کو رکھنے کے باوجود، آپ اس عہد کے جو بڑے شعراء ہیں ان میں شامل نہیں ہوں. اس آدمی کا، اس عہد کا بڑا آدمی وہ ہے جو اس عہد کے جو موضوع ہے اس کو بڑے اسلوب میں اثر کو بیان کرے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. تو وہ آپ کا معاصر آدمی ہے جو معاصر اسلوب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور معاصر جو فہم ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اچھا، یہیں سے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلوب کے حوالے سے کہ ایک روح اثر کا اسلوب بھی ہے. اچھا، کچھ لوگ اس اسلوب کی بجائے روایت میں چلے جاتے ہیں اور پھر دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے شاعر ہیں. تو اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ کیا ایک عہد کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے؟ کیا اس زبان کے اندر ہی اظہار جس طرح ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح نہیں ہونا چاہیے، یا کہ اس کو وہ کلاسیکل جو ہمارا پیریڈ تھا اس کے ساتھ اگر جا کر اس روایت کے اندر جا کے شعر کہیں تو اس کو بڑے شاعری کہا جائے گا، کیونکہ جی یہ تو اس میں باری بر تراکیب ہیں، اس باری بر جو ہے مفرس و معرب ہے. تو اس کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان بھی روح اثر کا تقاضا ہوتا ہے؟ زبان کیوں نہیں، ظاہر ہے روح اثر کا مطلب ہی یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں بڑا شاعر ہوں تو اسے مان لینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، ویسے تو مان لیا ہم نے. ہاں، مطلب جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں بڑا شاعر ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے کہنا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بات سے تو اختلاف کی بات، جب کوئی خود کو بڑا شاعر کہنا شروع کر دے تو اس کے بعد اس کو ماننا چاہیے کہ آپ واقعتاً بڑے شاعر. صحیح. بڑا شاعر وہ ہے جس کو کوئی دوسرا بڑا کہے، نہ کہ وہ خود کہے کہ میں بڑا شاعر ہوں. تو ظاہر ہے اس کی پہچان جو ہے، دیکھیں میں اب اس پہ بھی ہمارے دوست جو ہے نا، جب ہم نقادوں کی بات کرتے ہیں یا ان کی طرف کچھ معاملے کو لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض معاملات درسی ہیں بھی، ظاہر ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بڑا شاعر وہ ہے جس کو نقاد بڑا سمجھتا ہے. اچھا، کوئی بھی آدمی، کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جس کو نقاد نے بڑا نہ سمجھا ہو اور وہ بڑا بن گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا کچھ نقادوں نے بڑا نہیں سمجھا، کچھ نے سمجھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو اپنے عہد کے بڑے آدمی کو پہچاننے والے تھے، نقاد بھی وہی بڑے تھے. جس طرح شاعر یا لکھنے والا چھوٹا ہو سکتا ہے، نقاد بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نقاد موجود ہو اور وہ اپنے عہد کے بڑے آدمی کو نہ پہچانے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے کہا مثلا میر موجود ہے تو میر کو پہچاننے والے لوگ موجود تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی بے پہچان کے چلا گیا. یا اگر موجود ہے، غالب ہے یا سودا ہے، سارے لوگ جو ہے. اچھا، میر کو بھی پتا تھا کہ اب میر کی حیثیت شاعر کی بھی ہے، نقاد کی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس نے تذکرہ لکھا ہے تو اپنے عہد پر تنقید بھی کی، بڑی سخت تنقید کی، تو اس کو پتا تھا کہ سودا بھی ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی بڑا سمجھے تو وہ بڑا ہوتا ہے. جو بات ہے کہ
اسلوب اپنے عہد کا ہونا چاہیے، یعنی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ صحیح، میرا خیال یہ ہے کہ موضوع آپ کا بے شک پیچھے کا بھی ہو جائے تو خیر ہے، خیر ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسلوب آپ اپنے زمانے کا، یہ میرا بھی یہ جو ہے نا، میں اس پہ بھی آپ اپنے عہد کی بات کریں۔ یہ تو آپ کی توفیق ہے کہ آپ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، یعنی وہ موضوع یا وہ خیال یا وہ فکر جو آپ کے زمانے کو بیان کرتی ہے اس تک رسائی تو صاحب فہم آدمی کی ممکن ہے، لیکن اسلوب جو ہے وہ تو آپ کو، وہ تو ایک طرح سے معروضی ہوتا ہے نا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے ساتھ منسلک ہے یا نہیں۔ صحیح، تو میرا نہیں خیال کہ اپنے زمانے کے اسلوب سے باہر رہ کر یا اپنے زمانے سے کسی پچھلے اسلوب میں رہ کر کوئی آدمی بڑی شاعری کر سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس کا بڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ شاعری کرنا ممکن ہے، اس کا بڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے پیچیدگی آگے بڑھتی ہے یا جیسے جیسے زمانہ، سماج، باقی معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق اسلوب اور ایکسپریشن از خود فطری طور پر آگے بڑھتا ہے۔ صحیح، یعنی اس سائبر ایج کی جو معاملہ ہے اس کو آپ 19ویں صدی کی زبان میں کیسے بیان کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ یا 20ویں صدی کے آغاز کی زبان میں کیسے نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، 18ویں صدی کی زبان میں نہیں ہو نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے آدمی نے اس کو ارتقا کر کے تو وہاں تک لایا ہے کہ اب اس زمانے کا آدمی اس زبان میں اس چیز کا اظہار کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا اگر آپ شاعری اس زبان میں کر سکتے ہیں، اب اس میں بھی دو معاملات ہیں۔ اس زمانے کی زبان میں شاعری کرنا، اگر آپ اس زمانے کی زبان میں شاعری کریں گے تو آپ عامیانہ شاعری کریں گے، جس کا ہم شکار ہیں بہت زیادہ۔ اس میں بھی فرق ہے۔ اگر آپ اس زمانے کی زبان میں شاعری کریں گے تو آپ عامیانہ شاعری کریں گے۔ اچھا، لیکن اگر آپ اس زمانے کی زبان کو شاعری کے درجے پر فائز کر سکتے ہیں، آپ میں یہ ہنر ہونا چاہیے۔ وہ بنانا تو شاعر نے ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی زبان، بیٹھنے والوں کی زبان میں لکھتا ہوں یا وہ بولتا ہوں یا لکھتا ہوں، شعر کہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس زبان کو شاعری کے درجے پر فائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جائے عبرت ہے خاکدان جہاں، تو کہاں منہ اٹھائے جاتا ہے۔ اس نے اس زبان کو شاعری کے درجے پر فائز کر کے دکھایا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں عام زبان میں شعر کہتا ہوں۔ تو یہاں پہ عام زبان میں شاعری کرنا اور عام زبان کو شاعری بنانا، اس کا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے میرے خیال میں، ہمارے دور کے شاعر کا خاص طور پر اب جو وہ یہ ہے کہ وہ اس میں وہ ہنر نہیں کہ وہ اپنے زمانے کے ایڈیم کو شاعری بنا سکے۔ اچھا، جب وہ اس زمانے کے ایڈیم میں بات کرتا ہے تو کوچ ہو جاتا ہے، اچھا، عامیانہ درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور جب اچھی زبان میں شاعری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کلاسیکی زبان کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ ایک ہے جسے آپ کہیں کہ خلیج ہے، اب اس کو پاٹنا ہنر ور کا کام، جو یہ کر لے گا وہ شاعر، وہ شاعر، اور اس میں روح اثر بھی ہوگا۔ ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے اس میں، یعنی فرق بھی جو بیان کر دیا عامیانہ شاعری کو عام زبان کو شاعری بنانے کا۔ یہ بڑے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا۔ اچھا، ہم آخر میں آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی ایک غزل ہمیں عنایت کریں۔ اچھا، یہ بھی شامل ہے؟ ہاں۔ کچھ خوف ہیں پختہ عمری کے، واہ، کچھ ساتھ جوانی سے آئے، واہ، کچھ خوف ہیں، کچھ خوف ہیں پختہ عمری کے، کچھ ساتھ جوانی سے آئے، واہ، دل تیز ہوا سے سہم اٹھے، واہ، ڈر بہتے پانی سے آئے، واہ، کچھ خوف ہیں پختہ عمری کے، کچھ ساتھ جوانی سے آئے، واہ، واہ، دل تیز ہوا سے سہم اٹھے، ڈر بہتے پانی سے آئے، کسی جھلکی کو ہلکا نہ لیا، واہ، کسی درشن کی توہین نہ کی، واہ، 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 کسی جھلکی کو ہلکا نہ لیا، کسی درشن کی توہین نہ کی، جو رنگ سمیٹے آنکھوں نے، واہ، واہ، حسن نگرانی سے آئے، واہ، 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 کسی جھلکی کو ہلکا نہ لیا، کسی درشن کی توہین نہ کی، جو رنگ سمیٹے آنکھوں نے، واہ،
حسن نگرانی سے سے آئے، موسم کا اور پرندے کا احسان ہے باغ پہ ایک جیسا، واہ واہ، موسم کا اور پرندے، موسم کا اور پرندے کا احسان ہے باغ پہ ایک جیسا، ایسا، کچھ پھول بہار کی بخشش ہیں، واہ واہ کچھ زمزمہ خانی سے آئے، واہ 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 واہ، موسم کا اور پرندے پرندے کا کا احسان ہے باغ پہ ایک جیسا، کچھ پھول بہار کی بخشش ہیں، کچھ زمزمہ خانی سے آئے، واہ، ماں اور کھلونے اور کتاب، واہ، ماں اور کھلونے ماں اور کھلونے اور کتاب، اور کتاب، اور شیر اور عورت اور اولاد، واہ 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 واہ، ماں اور کھلونے اور کتاب اور شیر اور عورت اور اولاد، میرے عشق میری ہمراہی میں ترتیب زمانی سے آئے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ ماں واہ، اور کھلونے، ماں اور کھلونے اور اور کتاب اور شیر اور عورت اور اولاد، واہ میرے عشق میری ہمراہی میں واہ، ترتیب زمانی سے سے آئے، برگد صحرا پربت کی جگہ ان آنکھوں کی منت کر لی، واہ، برگد برگد صحرا پربت کی جگہ ان آنکھوں کی منت کر لی، برگد صحرا پربت کی جگہ ان آنکھوں کی منت کر لی، نروان کے مشکل رستے پر واہ ہم کس آسانی سے سے آئے، واہ 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 واہ، نروان کے مشکل، نروان کے مشکل رستے پر واہ واہ واہ، ہم کس آسانی سے سے آئے، آئے، دل تیز ہوا سے سہم اٹھے، واہ، ڈر بہتے پانی سے آئے، ہاں ہاں، دل تیز ہوا سے سہم اٹھے، ڈر بہتے پانی سے آئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ابھی بات ہو رہی تھی غزل میں تازگی کی، شاعری میں تازگی کی، ابھی بات ہو رہی تھی عامیانہ زبان کو شاعری کی زبان بنانے کی۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے اس لیے گزارش کی کہ وہ اپنی غزل ہمیں عطا کریں، یہ نمونہ ہے اور یہ ہوتی ہے وہ شاعری۔ آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔